مجھے دیکھو میں اس کا جواب ضرور دیتی ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیلاب پہ، ریسکیو پہ، ریلیف پہ بات کرنے کی بجائے ابھی بھی زندہ باد، مردہ باد، یہ ہو گیا، جیل اڈیالہ، وہ انڈا پڑ. ایک تو مجھے بہت تکلیف ہے اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ بھی بہت کنسرن تھا کہ یہ بہت انفارچونیٹ واقعات ہے، لیکن اس کو یہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر، کسی اف اینڈ بٹس کے بغیر، یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عورت مرد کی بات نہیں ہے، کسی بھی سیاستدان کے ساتھ کسی پہ جوتا اچھال دو، کسی پہ سیاہی، اور اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اب ایک بابا جی آپ کو یاد ہے جو نکلے تھے، ان کو جو پانی جو ہے وہ نظر آیا جب بہت بارش ہوئی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے گالیوں کا وہ ٹرینڈ بنا، بابا جی کو دبئی کی سیریں کرائیں گی، بابا جی ایک سیلیبریٹی بن گئے. کیوں پیٹرنائز کر رہے تھے اس کو؟ ان کو شاباش دے رہے تھے نا کہ ویری گڈ، یہی طریقہ کار ہے، یہی کرو. اور یہ مکافاتی عمل بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. اب آج بھی ان کے آپس میں جو چل رہا ہے مجھے اس پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی میں مذمت کرتی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک خواتین کے بارے میں، یہ کوئی جو ابھی تک کی اطلاعات ہوئی یہی تھی کہ خیبر پختونخوا سے کوئی ڈیلیگیشن آیا تھا جو اپنے مطالبات کے لیے، اور یہ بائی دی وے یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی نہیں، شاید دور حکومت نہیں تھا، اپوزیشن نہیں، دور حکومت تھا جب کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی، اور اساتذہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. اس میں ایک خاتون قریب آ گئی تھی ڈائس کے، اور انہوں نے آ کے بات کرنی چاہیے تھی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا تھا اس خاتون کے ساتھ وہ بھی انہی کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کرانے کی بھی بات کی گئی تھی، ایف آئی آر کی کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں موجود ہے. سو ایف آئی آر کی اپلیکیشن دے، اس پہ ہم شکر ہے. 16 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہو گئی، کسان لاوارث ہو گیا، وہ صرف پنجاب حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اس کا اعلان کرتے ہیں، کب تک متوقع ہے. اور دوسرا بھی آپ نے فرمایا گجرات کا، ٹھیک ہے، اگر ماضی کی حکومتوں کے اگر وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے، وہاں پر اسپیکر رہے، وہاں پر حکمران رہے، وہاں پر انہوں نے فوکس کیا، پیسے نہیں لگے، ان کا تو احتساب ہونا چاہیے. لیکن 1.5 سال میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا آج سے چند ماہ قبل کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے ہر ضلع کی ہر تحصیل بالکل ایسے انہوں نے لی. بالکل ایسے. کیا اس وقت سیوریج پلان کا ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا کوئی ہنگامی پلان لگا کر وہاں پر حالات کو، گجرات کو نہیں بچایا جا سکتا تھا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے جو ذکر کیا پہلا کسانوں کا. دیکھیے کسان جو ہے اس کے اوپر سیاست کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے کسان ہیں وہ ہمیشہ سے پنجاب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے ایک سیپریٹ پورے ریلیف پیکج کا اناؤنسمنٹ ود ان فیو ڈیز، مے بی ٹمورو اور ڈے آفٹر ٹمورو بھی ہو سکتا ہے. اس کی تیاری ہو رہی ہے. اب جیسے ہی وہ فائنلائز ہوتا ہے چیف منسٹر صاحبہ اس کو اناؤنس کریں گی. تو میں بات پوری کر لوں تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے تو پیکج ہوگا. کاشتکاروں کے لیے ایک سیپریٹ پیکج کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ کریں گی، جس کے اندر جو جس بھی طرح کی ریلیف ان کو دی جا سکتی ہے وہ پرووائڈ کریں گے. دوسری گجرات کی جو آپ نے بات کی، پنجاب کا جو ان کا اس وقت جو جیسے لاہور پروجیکٹ چل رہا تھا، پنجاب پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی تیاری ہو چکی تھی، اور اس میں یہ یقیناً بتایا گیا. ایک تو گجرات کے حوالے سے، گجرات ایک بول شیپ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری جگہ ایسی ہے جو نیچی ہے، اور وہ لیکن 16 ارب روپے سے زیادہ جو ہے اس کا سیوریج سسٹم. اور یہ میں بتا دوں جو کوئی حکومت کام نہیں نہ کر سکتی، وہ پنجاب میں جتنے کام وہ ایئر ایمبولنس نہیں آ سکی تھی، کون لے کے آیا؟ مریم نواز شریف. 1000 بیڈ کا کینسر ہاسپٹل کسی نے نہیں بنایا، کون بنا رہا ہے؟ مریم نواز شریف، جو بننے کے قریب ہے. کارڈیالوجی کے سرگودا کے اسپتال پہ بہت بات ہوئی، کس نے کیا؟ مریم نواز شریف. 80,000 سے زیادہ لوگوں کو لیے اپنی چھت، اپنا گھر کس نے بنائی؟ مریم نواز شریف. تو یہ جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ مریم نواز شریف کر رہی ہیں. اور گجرات کے لیے بھی جو سیوریج کے سسٹم ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دکھائیں گی. اور اس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 16 بلین جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرنے کا تخمینہ ہے. اچھا میڈم، یہ فرمائیے گا کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جگہ جگہ نظر بھی آ رہی ہیں اور کام بھی کرتی نظر آ رہی ہیں، جس کے موقف چیئرمین پی 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 نے بھی ان کی تعریف کی ہے. لیکن یہ اچھا نہ ہوتا کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں نہیں تو فلائی جو تنظیمیں ہیں وہ اکٹھے مل کے حکومت کے ساتھ کوئی گرینڈ آپریشن کر لیتے، کیونکہ کشتیوں کے بھی مسائل ہیں اور جیکٹس کے بھی مسائل سامنے آتے. نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اپنی ذرا فیکٹس کو درست فرما لیجئے. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے
وہ نئی کنسائنمنٹس جو ہے وہ جو جیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی اور کشتیوں کے لیے بھی وہ کی گئی ہیں. بلکہ جو لوکل کورسپونڈنٹس ہیں جلال پور کے, میں ان کو سن رہی تھی ایک جگہ پر, انہوں نے کہا کہ 72 سے زیادہ کشتیاں جو ان کی جو اس وقت ریسکیو کے لیے اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز کوئی ایسی جس میں وسائل میں کوئی کمی ہو, ایسی کوئی چیز گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر. عدنان ہاں اور سبزی کی, دالوں کی قیمتیں, آٹے کی قیمت جو ہے عام آدمی کی نسبت سے باہر جا رہی ہے. میڈم اس کے خلاف کیا آپ واقعی خلاف. دوسرا یہ تھا کہ جن علاقوں میں میڈم نے کہا تھا تخمینہ لگایا جائے, وہاں پر جو پٹواری ہے وہ 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے کر وہ جو ہے وہ فرد آپ مجھے نہیں, ایک تو پٹواری کر ہی نہیں رہا آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو ہے. لیکن آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ کی بجائے یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ ہمیں جگہ اور وہ آگاہ کر دیں کہ کون سا شخص ہے جو اس کے اندر یہ کرنے. یہ پوری ٹیم ہے بھائی جان, ایک بندہ نہیں ہے, پوری ٹیم ہے جس کے اندر انتظامیہ کے لوگ بھی ہیں, جس میں پی ڈی ایم اے کے لوگ بھی ہیں, جس میں مختلف اداروں کے لوگ ایک کمیٹی کی شکل میں جو ہے یہ سروے کریں گے, جس میں بینک آف پنجاب بھی شامل ہوگا. سو یہ ایک وہ یہ جو پرانا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے نا جی پٹواری اکیلا یہ کر رہا ہے, پٹواری بیچارے کے تو بس اس میں پلے رہا ہی کچھ نہیں پنجاب میں. بائی دا وے جب سے سب چیز کمپیوٹرائز کر دی گئی ہے. جو آپ کی گندم کے حوالے سے دیکھیے یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے. کل بھی اس ملک میں مصیبت یہ ہے کہ جب آپ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہڑتالیں ہم بند کر دیں گے, ہم جلوس نکالیں گے. وہ ایک ہماری شاید جو ہے وہ ڈی این اے کے اندر اب ڈالا گیا ہے. سو لیکن یہ بات طے ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ بلیک میل تو ہوتی نہیں کسی سے. گندم کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی.